نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا عنوان جو ہے وہ مختلف قسم کے مسائل میں گھرے ہوئے لوگوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ اللہ والوں سے ایسے ایسے وظائف اور دعائیں منقول ہیں جن کے اوپر عمل کر کے انسان اپنی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ والے معرفت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں اور جہاں ان کو روشنی نظر آتی ہے وہ آگے والے کے مسئلے کو سن کر، سائل کے سوال کو سن کر، یا بعض دفعہ اس کے سوال کے مطابق کوئی کلام مقدس کی آیت اس کو ارشاد فرما دیا کرتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کو حل فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ہی ایک عمل بہت بڑے اللہ والے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو تنگ دستی کا سامنا کر پڑ رہا ہو، یا مصیبت و جہالت اور نادانی، یا کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو جس کا کوئی حل نظر نہ آتا ہو، یا وہ کسی گناہ میں ملوث ہو کہ اس سے نکل نہ سکتا ہو، کوشش کے باوجود اس میں دوبارہ گرفتار ہو جاتا ہو، اور اس کا جی چاہتا ہو کہ میں اس گناہ سے چھٹکارا حاصل کر لوں، تو اس کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ سورہ ملک کی ایک آیت ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ اگر ایسا کوئی شخص ہے جو ان مسائل کے اندر گرفتار ہو، برائی سے اچھائی کی طرف آنا چاہتا ہو، تنگ دستی سے وہ فراوانی کی طرف آنا چاہتا ہو، اگر وہ بخل میں مبتلا ہے اور سخاوت کی طرف آنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبتیں اور رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اس آیت کو الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اس آیت کا کثرت سے ورد کرے۔ چند دن وہ کثرت سے اگر ورد کرتا رہا تو چند دن کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا انتظام فرمائیں گے کہ دیکھنے والا خود حیران ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کی ایک چھوٹی سی آیت کے اندر کیسی قوت اور طاقت رکھی ہے کہ میری پریشانیاں ایسے رفع ہو گئیں جیسے کبھی آئی ہی نہیں تھیں، میری تنگی اور پریشانی ایسے ختم ہو گئی اور ایسی فراوانی نصیب ہوئی جیسا کہ کبھی میرے اوپر تنگی کے حالات آئے ہی نہیں تھے، اور ایسا اس کو محسوس ہوگا کہ جیسے وہ کبھی گناہوں کی زندگی میں گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی ہی معرفت کی آنکھ نصیب فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجات کو خزانہ غیب سے پورا فرمائیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثرت سے کلام مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ان آیات کو، اسرار و رموز کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔